پرستش کرنا خدا ہمارے لیے ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے خدا. اے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں ساری باتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا. میں تیرے سارے جلال کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اے باپ یسوع مسیح کے نام سے خدا اپنے لوگوں کو آج شام خدا اپنے حضور میں لانا خدا, تاکہ ہم آج شام مل کر تیری پرستش کرنے والے بن سکیں خدا. آج شام ہم مل کر تیرے نام کو جلال دینے والے بن سکیں خدا. اے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا کہ تو جو وعدوں کا سچا خدا ہے اور خداوند تو اپنے لوگوں کے درمیان خدا موجود ہوتا ہے. اے باپ میں اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اے باپ آسمانی یسوع مسیح کے نام سے خدا اپنی قدرت کو خدا, اپنے جلال, اپنی بزرگی, اپنی حشمت کو خدا آج شام خدا اپنے لوگوں پر خدا اے باپ بیان کرنا خدا. اے باپ یسوع مسیح کے نام سے اے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا تیرے سارے فضل کے لیے. اے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا. اے باپ شروع سے لے کر ہماری حفاظت نگہبانی کرنا خدا. پرستش کے حصہ میں خدا تو ہمیں چننا خدا. اے خدا کلام کے حصہ میں خدا تو ہم سے بولنا خدا, ہم سے بات کرنا خدا, ہماری رہنمائی کرنا خدا یسوع مسیح کے نام سے. اے باپ ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا. اے خداوند یسوع مسیح کے نام سے خدا اپنے لوگوں کو برکت دینا خدا. اے باپ یسوع کے نام سے ہم ساری باتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا. اے باپ خدا بھائی سنی کو خدا ہم اپنے آپ کو خدا یسوع کے نام میں تیرے خون میں چھپاتے ہیں. اے باپ یسوع کے نام سے خدا اپنا پاک روح سے خدا ہمیں بھرنا خدا, تاکہ ہم دل کی گہرائیوں سے تیری پرستش کرنے والے بنے. ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے نام کو جلال اور تیرے نام کی بزرگی اور بڑائی کرنے والے بنے. یسوع مسیح کے نام سے ہم تیری شکر گزاری اور تیری تعریف کرتے ہیں اور سب کچھ مانگ کر پاتے ہیں تیری قدوس اور زندہ جلالی نام میں. آمین. ہم آج کی عبادت کا آغاز خدا باپ خدا بیٹی اور روح القدس کے نام میں. Praise God. Hallelujah. Oh wonderful Lord Jesus. Hallelujah. Oh خدا شکر. تو میری سچائی کو سنے کو سننے یہوہ, جو دل کی دہائی وہ سننے یہوہ. میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں, تو سننے خداوند میں تجھ کو پکاروں. میں بے غرض ہونٹوں سے تجھ کو پکاروں, تو سننے خداوند میں تجھ کو پکاروں. میرا فیصلہ تیرے سے ہوتا ہے, میری آنکھ سچ کو پرکھنے میں یاد ہے. میرا فیصلہ تیرے سے ہوتا ہے, میری آنکھ سچ کو پرکھنے میں یاد ہے.
हालेलुया ओ हालेलुया बाप आसमानी हम तेरी शुक्र गुजारी और तेरी तारीफ करते हैं खुदा तेरी सारी कुदरत के लिए तेरे सारे जलाल के लिए तेरी सारी बुजुर्गी के लिए ऐ बाप तेरे अच्छाने के लिए खुदा ऐ बाप तेरे सारे जोर के लिए तेरे मसा के लिए बाप हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा ऐ बाप आसमानी यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा अपनी कुदरत को खुदा अपने जलाल को खुदा आज शाम खुदा अपने लोगों पर खुदा इस जगह पर खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा जारी कर खुदा ऐ बाप हम तेरे हुजूर से खुदा तेरे जलाल से खुदा तेरे कभी हाथ से खुदा ऐ बाप आज शाम तेरे ऐ बाप बरकत लेना आए हैं खुदा एक नया जोर लेने आए हैं खुदा एक नई ताजगी लेने को आए हैं खुदा ऐ खुदा यीशु के नाम में हालेलुया ऐ खुदा तेरे सारे फजल के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं खुदा ऐ बाप यीशु मसीह के नाम से खुदा हमें ले खुदा ओ रासंधा राबा बाबा रोको लोरिया बाबा रखरिया बाला रसंदो रोको ओ ले रे बेबे आरामा या सारियो रोको बाबा राबा बाबा ओ रे बेबे ओ रोको रो संधिया राबा बाकियो तो बोलो रोजो तो ओ ला राबा बा नामा या कला राबा बाबा रोसो तो रोको बोला राबा ओ रिया बाला राबा बाबा रिए बेने असंधो राबा कला रसंधा oh we worship you we praise you Lord oh बाबा ला रसंधो रोको ओ खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप तेरी तारीफ करते हैं बाप ओ खुदा हम तेरा शुक्र हो हालेलुया हम खुदा उनकी प्रस्तिश में उसके जलाल बढ़ते हुए ज़बूर 91 गाएंगे ज़बूर 91 या रब तू मेरी पाना है सो तू है मेरी जान या रब तू मेरी पाना है सो तू है मेरी जान या रब तू
ساتھ بڑھتے ہوئے ایک اور گیت گائیں گے, زبور گائیں گے. پریز گاڈ, ہاللویا ہاللویا. او خدا ہم تیرا شکر و ہاللویا, تیرا شکر و ہاللویا, تیری تعریف و ہاللویا. آئیے خدا کی پرستش میں اس کے جال بڑھتے ہوئے زبور گائیں گے. زبور 48. تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے دیان, بھرپور ہاتھ سچا تیرا سچائی نال رحمان. تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت تے
Praise God. Hallelujah. 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 Oh wonderful Lord Jesus. Hallelujah. ہم خدا کے حضور میں شکر گزاری کی دعا کریں گے چھوٹی شعبیت کے ساتھ میں. آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ساری رکاوٹوں کو دور کر تاکہ وہ بھی آئیں اور ہم سب ساتھ مل کر آپ کے ہم سنا کرتے ہیں. بیٹی یہاں پہ بیٹی ہر ایک جان کو چھو ایسا کر تاکہ ہم آپ کی سکھائی راہ پر چلنے والے ہوں. یسوع کے نام سے آپ ہمارا آمین. ہاللویا. آئیے ہم خدا کی پرستش میں اس کے جلال بڑھتے ہوئے ایک اور گیت گائیں گے. سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے, ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے. سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے, ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے. آئیے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے خدا کی پرستش کریں. گھروں میں ہم بڑا ریسٹ کر کے آئے. ہاللویا. ہم اپنے خدا کی حضوری میں ہیں. آئے ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے. میری بات غور سے سنیں. اکثر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں اپنے ہاتھوں کا آسمان کی طرف بلند کریں. ایسے ہوتے ہیں ان کے فیس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ اپنا فیس ایسے رکھیں گے, ٹھیک ہے, نیچے کو رکھیں گے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں وہ ایکسپلین کر رہی تھی کہ اگر ایک چیز ہے, بوٹل ہے, وہ اوپر رکھی ہو تو ہم کیسے اسے دیکھیں گے؟ ایسے اوپر ہو کے دیکھیں گے, ہے نا, ایسے کر کے پکڑیں گے. صحیح ہے. اگر وہی چیز اگر نیچے پڑی ہو تو ہمیں کیسے نیچے جھکنا پڑے, بینڈ ہونا پڑے. ٹھیک ہے. تو ہمارا خدا کون سا خدا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ, اور وہ اپنے تخت پر بیٹھا. اگر جب ہم اپنا منہ اٹھا کر, داؤد کیا کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں کیسے اٹھا کر, اپنا منہ اٹھا کر کہاں دیکھتا ہوں؟ پہاڑ کی طرف نگاہ کرتا ہوں, کہ وہ جانتا ہے کہ میری قوت وہاں سے آنی ہے. آپ کی قوت کہاں سے آنی ہے؟ کہاں سے آنی ہے؟ اوپر سے. اوپر سے کہ نیچے سے؟ اوپر سے. تو ہمیں اپنے ہاتھ کو ایسے اور اپنے فیس کو اٹھا کر اس کی پرستش کریں. ہاللویا. جب ہم اپنا فیس اس کی طرف کریں, اپنی آنکھیں اس پہاڑ کی طرف لگا کر اونچے سے اوپر سے قوت آنی ہے. ہاللویا. یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا کہ موسیٰ کے دور میں ایک پیتل کے سانپ کو بلی پر لٹکا کر اونچے پر لٹکایا گیا, ٹھیک ہے جی, تاکہ جو کوئی اس پیتل کے سانپ کی طرف نگاہ کرے, کیسے نگاہ ایسے کی تھی انہوں نے, اوپر اٹھا, منہ اٹھا کر, آنکھیں اٹھا کر اونچے پر, اور انہوں نے کیا پائی؟ شفا. اور لکھا ہے, یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ بنی آدم بلی پر اور اونچے پر لٹکایا جائے, تاکہ جو کوئی کیا کرے, اس کی طرف نگاہ کرے تو وہ کیا پائے؟ جان. ہاللویا. ہاللویا. تو ہمیں زور آور ہوتا ہے, جو ہارے ہوئے ہوتے ہیں, جو شرمندے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایسے ہی. اگر ہمارے اندر شرمندگی ہے, ہمارے اندر کسی بات کے لیے کوئی دکھ ہے, یا ہم کسی قصور ہے, تو ہم ایسے کندھے جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں, ہے نا. ہم خدا کی حضوری میں ہیں, ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں ہیں, جس نے ہمارے لیے کوئی ججمنٹ کچھ بھی, اس نے ہمیں سب کچھ, اس نے ہمیں ہر چیز سے ہمیں آزادی دے دی ہے. تو کیوں نہ ہم پھر اس کو زوراوروں کی طرح, فتح یابی کی طرح خوشی سے, شادمانی سے اپنے خدا کی پرستش کریں. آمین. اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے, اپنے سروں کو اٹھاتے ہوئے, اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے اپنے خدا کی پرستش کرنے آئے ہیں. ہاللویا. ہمارے گزرے ہفتے میں کیسے بھی چاہے حالات گئے ہوں, ہم کیسے بھی مشکلات میں رہے ہیں, لیکن آج خدا نے ہمیں فضل دیا ہے کہ ہم مل کر اس کے حضور میں ہم اپنی شکر گزاریاں
ہم جب اس کی پرستش کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری ایک شکر گزاری ہے. ہماری پرستش کرنا ہمارے لبوں کی شکر گزاری یہ بھی اس کے حضور میں ایک شکر گزاری ہے. جب اس نے ہمیں وقت دیا ہے تو ہم اس کی پرستش کے لیے مگن ہو کر اس کی پرستش کرتے ہیں. ہاللویا پریز گاڈ ہاللویا. سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے, ساری ستائش یسوع تیرے لیے ہے.
खुदावन तेरा शुक्र हालेलुया मस्सा देने के लिए तेरा ओ शुक्र। हालेलुया तेरी तारीफ हालेलुया हालेलुया सारे नाम मसीह की। ओ वंडरफुल लॉर्ड जीसस हालेलुया के खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जिंदा ओ खुदावन तेरा शुक्र हालेलुया। हम खुदावन के हुजूर में एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे बैनसरीन के साथ मिलकर हालेलुया। बाप आसमानी दिल की गहराइयों से तेरे शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ इस सारी बरकत के लिए, ख़ास तौर पे इस गहरे मसा के लिए जो तूने हमारे बंधनों को तोड़ा, जो तूने हमारे इस सारी रुकावट को तोड़ा कि हम दिल और जान से वो खुदावंद तेरी प्रस्तुति कर सके, तुझे धन्यवाद कह सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ओ मेरे खुदावंद तूने ये फजल बख्शा है कि हम तेरे सामने आए हैं। हम दुनिया की सारी मुश्किलात से, उन सारी बीमारियों से, उस सारी तंगी से, उस सारी तकलीफ से, उस सारी झगड़न से आज़ाद होकर तेरे हुजूर में आए हैं। इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं, ये तेरा ही फजल था कि तू हमें उस सारी दुनिया की भीड़ से निकाल कर अपने चरणों में लाया ताकि हम अपने हाथों से, अपनी जुबान से, अपने बदन के एक एक अज़ा से तुझे मुबारक कह सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ऐ मेरे खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ओ मेरे खुदावंदों के खुदावंद तू हमें मौत के वादियों से निकाल लाता है। जब हम बीमारी की हालत में होते हैं, जब हम नाउमीदी की हालत में होते हैं, तो तू हमें बरकत देता है। इस सारे मसा के लिए, इस सारी सनाओ हम तो सना के लिए खुदावंदों के खुदावंद जो तूने हमारे दिलों में डाले, जो हमने अपने दिल से तेरी हम तो सना की मेरे खुदावंद, ये शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर में बबूल की तरह पहुँचे और कुदूस खुदावंदों के खुदावंद हम घटे ना बल्कि तुझ में हम बढ़ते चले जाए मेरे खुदावंद के खुदावंद। आगे भी सारी मीटिंग को तेरे हाथों में देती हूँ और मिन्नत करती हूँ खुदावंद के खुदावंद एक एक जान को कसरत की बरकत दे, एक एक जान को खुदावंदों के खुदावंद उनकी सारी कमियों से, सारे झगड़नों से, सारे जालों से आजाद कर दे खुदावंद, ताकि हम यहाँ जितनी देर बैठ कर तेरी नम्र सना करें पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी लगन से तेरे कलाम की तरफ इंतजार करें, तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हो खुदावंदों के खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, प्रस्तिश के आगे वक्त में खुदावंद तू हमें और बढ़ा, हमें बरकत से भर दे और कदूस खुदावंदों के खुदावंद हमारी सारी कमियों को धो और पाक कर मांगती हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन हालेलुया। शुक्र हालेलुया। हम कुछ लम्हे इस तरह से खुदा की हुजूरी में अपनी आंखों को झुकाए रखेंगे खुदा की हुजूरी में। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया, तेरी तारीफ हो, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहेंगे मैं तेरे बाजों की जीना जीना मैं की नासरी। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ वंडरफुल लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आए हम कुछ लम्हे और खुदा की हुजूरी में इस तरह से उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा चाहता है आप सबसे कुछ विस्पर करना। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। दुआ में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करें, जो कहना चाहूँ तुझसे
میں خدا کہیں گے دعا میں شبد نہ رہے آنسو بھی بیاں کرے جو کہنا چاہوں تجھ سے میں خدا یہ آنسو بہ تو ہے رہے پر ہارا نہیں ہوں میں ایمان تجھ پہ ہے میرا کہیں گے دعا میں شبد نہ رہے آنسو بھی بیاں کرے جو کہنا چاہوں تجھ سے میں خدا دعا میں شبد نہ رہے آنسو بھی بیاں کرے جو کہنا چاہوں تجھ سے میں خدا یہ آنسو بہ تو ہے رہے پر ہارا نہیں ہوں میں ایمان تجھ پہ ہے میرا اگر بکھرا سا ہوں تو سنوار دے گا اگر ٹوٹا میں ہوں تو سنبھال لے گا اگر بکھرا میں ہوں تو سنبھال لے گا اگر ٹوٹا میں ہوں تو سنبھال لے گا پنکھوں تلے اٹھائے گا مجھے انگلیوں کو میرے تھام کے اٹھائے گا مجھے پنکھوں تلے اٹھائے گا مجھے انگلیوں کو میرے تھام کے اٹھائے گا مجھے کھولیں گے اور اس سے کلام کو مانگیں گے. اس سے ہم نے گایا ہے, اس
نے شاعری کے اندر اپنے خدا کی اپنے تعریف کی ہے, ہم نے اپنے دل کو اس کے حضور میں اٹھیلا ہے. آئے ہم اس کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کریں گے. ہاللویا, تعریف ہو, ہاللویا. سم ٹائمز ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے آنسو بیان کرتے ہیں اس کی قدرت کو, اس کے جلال کو, اس کے مسا کو, اس کی حضوری کو, اس کی قدرت کو, اس کی محبت کو. ہماری اندرونی کیفیت بیان کرتی ہے. ہمارا روح, ہمارا روم اس کی تعظیم کرتا ہے, اس کی پرستش کرتا ہے, اس کے بڑے کاموں کے لیے, اس کے الہی عجیب جلالی کاموں کے لیے اس کی شکر گزاری کرتا ہے. ہاللویا, پریز گاڈ, ہاللویا, ہاللویا. چاہے ہمارے حالات کیسے رہے ہوں, ہاللویا, چاہے ہم پورا ہفتہ ایک بڑی جنگ میں گزاری ہے, ایک بڑی کشمکش میں گزاری ہے, لیکن وہ ہمارا خدا ہماری مدد کرنے والا خدا ہے. ہم نے گایا ہے وہ ایمانوئل ہے, اس کا نام ایمانوئل ہے. اس نے کہا کہ اس کا نام ایمانوئل رکھنا, جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے, خداوند ہمارے ساتھ ہے. اور یہ بڑی امیزنگ, بڑی ایکسٹراڈنری اور بڑی الہی بات ہے. یہ بھید ہے, یہ ایک بڑا مکاشفہ ہے جو آپ کے اور میرے لیے کھلا ہے خدا کا, کہ آپ کا اور میرا خدا آپ کے ساتھ. پریز گاڈ, ہاللویا. ہم خداوند کے حضور میں اس کی شکر گزاری کریں گے آج کے پورے دن کے لیے, اس وقت کے لیے, ان گھڑیوں کے لیے, ساری پرستش کے حصہ کے لیے, اور کلام کے لیے خداوند کے حضور میں دعا کریں گے مانے کا ساتھ. ہماری راہوں کے چراغ ہیں خدا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, ہم تیری تعظیم اور تعریف کرتے ہیں ہمارے بادشاہ. ہم تیری حمد اور تیری ستائش کرتے ہیں.
हम तेरे ही नाम को मुबारक और उसकी जय जयकार करते हैं बाप। खुदावंद आज इस खूबसूरत शाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खूबसूरत यीशु नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो खुदावंद तेरे लोगों के खुदावंद बीच में मौजूद है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हमने जब जब तुझे पुकारा है तू आ मौजूद होता है खुदा। और खुदावंद तू हमें ऐसे हक करता है बाप कि हमारी रूह जान बदन हम तरोताज़ा हो जाते हैं तेरी हुजूरी में है खुदा। ओ खुदावंद हम टूटे हुए आते हैं लेकिन है बाप तू हमें तरोताज़ा कर देता है। हम तेरी ताज़ीम करते हैं, हम तेरी प्रस्तश करते हैं खुदा, हम तेरी सताइश और तेरी ताज़ीम करते हैं खुदा। आज शाम है खुदा, अपने आप को खुदावंद अपने सारे खुदावंद घराने को तेरे हुजूर में लेकर आते हैं खुदा। हम बमा कलीसिया है खुदा तेरे हुजूर में आते और झुकते और सजदा करते हैं खुदा। तेरा फजल वाला हाथ, तेरा खुदावंद इलाही हाथ हम पे बड़ा हुआ है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज शाम सारी प्रस्तुश के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने अपने लोगों को खुदावंद बेहद बरकत दी है खुदा। तूने खुदावंद अपने लोगों को अपनी शफकत में खुदावंद संवारा है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। खुदावंद आज शाम एक बार फिर हम अपनी तरसती रूहों और जानों को लेकर तेरे हुजूर में आते हैं खुदा। तेरे बंदा के लिए खुदावंद जो तेरे कलाम को बयान करने को है खुदा, खुदावंद तेरी आग को मांग लेते हैं खुदा। रूह पाक तू कसरत से अपने बंदा पर खुदावंद अपने कलाम को बयान करने का फजल दे खुदा, ताकि बाप हम वो सब सुन सके जो तेरी मर्जी है हमारे लिए खुदा। हम वो सब जान ले अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद जो तू हमारे लिए ख्याल और एहसासात रखता है खुदा। आज हम तेरे हुजूर में से है खुदा तुझे जानने आए हैं खुदा। एक बार फिर तेरे ख्यालात को, तेरे इरादों को, तेरी बातों को, उन एहसासात को है खुदा जो तू हमारे लिए रखता है, हम अपने लिए लेने आए हैं खुदा। खुदावंद आज फिर से एक बार फिर से तो हमसे हम कलाम होना और हमें अपने कलाम से खुदावंद तरोताज़ा करना है खुदा। और ज़्यादा खुदावंद अपने कलाम के इरफान में, अपने नाम की पहचान में खुदावंद हमें बढ़ाना है खुदा। खुदावंद हमारे दिलों पर, हमारी सोचों पर, ख्यालों पर, हमारी रूह जान बदन पर तेरे लहू को मांगते हैं। हमें सुनने वाले कान दे है खुदा, अमल करने वाला दिल अता फरमाया खुदा, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ तेरे हुजूर में 100 गुना फल लाने वाली हो है खुदा। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी ताज़ीम करते हैं। जितने जाने यहाँ मौजूद हैं खुदा, हम सबों पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा हाथ बढ़ावा चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए। इसलिए हम लेट आए, लेकिन हम अब जोरदार तालियां बजाएंगे अपने खुदावन के लिए जो वक्त पर अपने हुजूर में हैं। अगर मैं किसी काम के लिए जाता हूं और मेरा कोई दोस्त है जो मेरी उस चीज को लेके आया, मिसाल के तौर पर बहन शगुफ्ता गई है अम्बेसी और बहन ने बहन नसरीन को फोन किया है कि मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं वीज़ा फीस भरूं और मेरा इंटरव्यू इतने बजे, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूं। और बहन मेरे ना कुछ ज़रूरी पेपर है, ये भी आपके पास पड़े और आपने लेके आने हैं और सुबह कितने बजे पहुंचना है यूएस एम्बेसी में? 6 बजे। सही है, ठीक है भैया, 6 बजे पहुंचना है। बहन शगुफ्ता जो है वो अपने इंटरव्यू के लिए 5:30 बजे घर से निकली और 6 बजे डॉट पहुंच गई। और इसी तरह सिमिलरली बहन नसरीन का भी इंटरव्यू है, ठीक है, इनका भी इंटरव्यू है 6 बजे। फीस भी भरनी है, बहन नसरीन के पास है और डॉक्यूमेंट भी बहन नसरीन के पास है, ठीक है।
اور وہاں پر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے دس ٹوکن نمبر از بہن نسرین تے بہن شگفتہ اندر آ جائیں، ان کا نمبر ہے. اور بہن شگفتہ کے پسینے چھوٹ گئے اور ہاتھ پیر کانپنے لگے ہیں کہ نسرین تے پہنچی ہیں. اور نسرین کی وجہ سے بہن شگفتہ کا بھی کام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ چوپٹ ہے بھائی. انہوں نے کہا جی ہوں اگلے سال نئی اپوائنٹمنٹ لے کے آنی. سمجھ آ رہی میری بات؟ اپنا بھی نقصان کیا اور بہن شگفتہ کا بھی نقصان کیا. دو کریکٹر ایک میں نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے جی. نقصان کس کا ہوا؟ دونوں. جو ایک بچہ بیچارہ ٹائم سے پہنچا تھا، بیچاری جڑی صبح 5 بجے اٹھ کے نسی اپنے بندے کو لایا کہ چل بندے کھلو جا. رات ساری پتہ نہیں اس کو نیند بھی نہیں آئے گی، میں نسیم کو بھی نہیں آئی ہوگی. سوچ رہی ہوگی پتہ نہیں کی سوال پوچھیں گے کی ہوئے گا. لیکن کیا ہوا؟ وہ 15-20 منٹ لیٹ ہو گئی بیچاری. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ 9 کواریاں جو تھیں، دوسری کہہ لیں گے تھوڑا سو جائے. صحیح ہے، کلام کا حصہ نہیں تھا. آپ سب جانتے ہیں کلام کی طرف چلتے ہیں. مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ زیادہ عقل مند ہے، مجھ سے زیادہ عقل مند ہے. ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ آپ کے پاس فہم ہے، شعور ہے. صحیح ہے. لیکن آج جو ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے کو ہیں، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، عنوان یہ ہے، وہ ہے خدا کے فرزند. ٹھیک ہے جی، چلڈرن آف گاڈ. ٹھیک ہے، یا کہہ لیں خدا کے بیٹے بیٹیاں. صحیح ہے. اور ہم انسان ہوتے ہوئے ایک مرد ایک عورت جب وہ جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکنے والی بات نہیں ہوئی. صحیح ہے، یا ڈائریکٹ آسمان سے میں گر گیا. شاید میں نے پہلے بھی آپ سے بات کہی. میں اس زمین پر، اس وجود میں، اس جسم میں آیا ایک مرد اور ایک عورت کے واسطے. ٹھیک ہے جی. ہر ایک مرد عورت کی یہ خواہش ہے اس زمین پر رہتے ہو کہ ہمارے کیا ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں. ٹھیک ہے جی. خدا دو پتر دے کڑی دے دے. ٹھیک ہے، ایسے ہے نا، فیملی کمپلیٹ. آج کے جو کرنٹ جو دور ہے، مہنگائی کا دور ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں خدا ہمیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی دے دیتا، سی پورے ہیں، فنش. یہ خواہش. ٹھیک ہے جی. یہ انسانی بات. اور اب ہم اس کو خدا کی طرف کی بات کریں. خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی شبیہ پر بنایا. ٹھیک ہے جی. اور خدا نے دیکھا، اور خدا نے جو کچھ بنایا، جو کچھ زمین پر سجایا رکھا، آپ سب واقف ہیں کہ نہیں جواب واقف؟ میں شگفتہ شیزا پتہ ہے خدا نے آسمان پر 2 بڑے بڑے نیر بنائے. پتہ ہے اس کا؟ پتہ ہے جو دن پہ حکومت کرے گا اس کا کیا نام ہے؟ بھائی میں نے شیزا سے پوچھا. اور جو رات پر حکومت کرے گا اس کا کیا نام ہے شیزا؟ چاند. چاند نہیں پتا؟ پتا ہے تو پھر ڈر کی بات کرو. صحیح ہے جی. اچھا جی، تو یہ سب خدا نے بنایا، پیدا کیا. کس کے؟ اپنے بیٹے اور بیٹی. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی؟ آئیں اب چلتے ہیں حوالے. ہم 2 حوالے پڑھیں گے. پہلا حوالہ ہم لیں گے پرانے عہد نامہ میں سے، اور آج یہ بہت ضروری ہے. اور یہ پلان آف گاڈ، یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کے دل کی آواز ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات یہ صرف نہ صرف خدا کے دل کی آواز ہے، بلکہ ہر اس مرد کی، ہر اس عورت کے دل کی آواز ہے جو ایک رشتے میں بندھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کیا کرے؟ برکت دے، خدا ہمیں ملٹی پلائی کرے. اگر 1 سال سے زیادہ ہو جائے
शादी को आज के माशरे के अंदर घबराने लग जाते हैं लोग, एक दूसरे से सवाल पूछने लग जाते हैं, अभी तक कुछ होया नहीं, ठीक है, ऐसे सवाल होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें आज जो मैं आज से बातें करूंगा, और मैंने सीखा, मैं मोनिका एक बात कर रहे थे, खुदा के कलाम में से पढ़ रहे थे कि उर्दू की बाइबल के अंदर जो मोनिका क्या था वो वर्ड जिसमें आप पढ़ रही थी कि यूसुफ के बारे में, ठीक है जी। उर्दू की बाइबल में लिखा गया है क्या? उर्दू की बाइबल में लिखा है कि जब यूसुफ को पता चला कि मरियम जो है वो हामला है तो उसने उससे कबूल कर लिया, लेकिन उससे ताल्लुक ना रखा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। अब देखिए वहां थोड़ी सी मोनिका कंफ्यूज गलत हो गई है, थोड़ा सा बताता हूं। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम जो है वो हामला है, ठीक है, और वो खुदा के कलाम के मुताबिक उसको अपने घर ले आया, और कलाम में लिखा है, उर्दू की बाइबल में लिखा है कि वो उस वक्त तक उसके पास ना गया जब तक उसने उस बच्चे को जन्म नहीं दे दिया। और इंग्लिश की बाइबल में बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है कि उसने उसके साथ क्या कहेंगे सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखा जब तक उस बच्चे को डिलीवर नहीं हो बच्चा। तो आज भी कुछ ऐसी ही बातें मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें सीखना है, हमें जानना है खुदा के हजूर में कि हमारी छोटी से छोटी चीज भी हमारी बड़ी बड़ी बरकतों को रोक दे। ये औलाद, ये बेटे, ये बेटियां, ये बहुत बड़ी बरकत है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की तरफ से एक बड़ा अजर है, मिरास है, ठीक है जी, मिरास है ये औलाद। एक जमीन पर रहते हुए एक एकड़ों में जमीन होने से ज्यादा बढ़कर ये मिरास है ये औलाद। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि इतना पैसा है, इतना पैसा है, लेकिन औलाद नहीं है ना, कोई संभालने वाला नहीं है, ठीक है। अगर अक्सर हमने मूवीज में, ड्रामों में देखा है कि कोई मुझसे दौलत ले ले, कोई अपनी औलाद दे दे, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है जी। और आज हम यही बातें कुछ सीखने को हैं खुदा की तरफ से। जो हमारा उन्वान है उसका उन्वान ये है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड या सन्स एंड डॉटर ऑफ गॉड। खुदा ने आपको और हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया। जब हम खुदा के बेटे बेटियां हैं तो हम फिजिकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर नहीं है, इंटरनली भी, ठीक है जी। हमारे बालों से लेके पैरों के नाखूनों तक हम खुदा के, ठीक है। हमारा रोम रोम, हमारे जिस्म में बहता हुआ लहू, ठीक है, हमारा डीएनए, हमारे व्हाइट सेल, हमारे ब्लड सेल, अगर मेरे टेस्ट किए जाएं, ठीक है, मैं अपने माँ बाप से कहीं ना कहीं रिलेट कर जाऊंगा, ब्लड रिलेशन है, ठीक है शीजा, ऐसी है ना मेडिकल टर्म में, है ना। हम अपने ऑर्गन्स क्या कहते हैं सेम ब्लड ग्रुप वाले को ही डोनेट कर सकते हैं, है ना। और ब्लड अगर मेरा ओ पॉजिटिव है तो मुन्नू ओ पॉजिटिव ही लगना है, ऐसा ही है। मैं गुफ्ता समझ आ रही बात, शौलमियत, ठीक है। तो मुझे वही ब्लड लगेगा, ए पॉजिटिव नहीं लगेगा। अगर ये गलती से मुझे ए पॉजिटिव लगा देंगे तो मेरे जिस्म में फोड़े निकल आएंगे, शायद मैं काम के पार हो जाऊं। समझ आ रही बात नहीं? तो आज यही बात हम सीखेंगे। अगर हम जब दुनियावी तौर पर मेडिकली चीज़ों में ये चीज़ों को बड़ी ही केयरफुली तौर पर रखते हैं, ठीक है, केयरफुली मेडिकली तौर पर देखा जाता तो फिर खुदा जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा बनाने वाला है, जिसने हमसे मोहब्बत की है, तो वो हमारी इस सनशिप को या इस मुख्तारी को या इस बेटे बेटियां होने को किस तरह से देख रहा है, ठीक है जी। इंसान होते हुए
ہم فزیکلی طور پر ٹھیک ہے ہمارا جو فیس ایکسپریشنز ہے, ہماری سم ٹائمز آواز میرے باپ سے میری ماں سے ملتی ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں وہ اکھا ماتے گئی ہیں نک بھی ہوتے گئے ہیں رنگ بھی ہوتے گیا ہمارا سینا, ٹھیک ہے, حرکتاں ماریاں ماں والیاں نے رنگ میں سینا, ٹھیک ہے. یہ ہم انسان ہوتے ہوئے بھی ساری چیزیں دیکھتے ہیں. دیکھ کر خدا کیا کہہ رہا ہے, آئے ہم دیکھیں گے ذرا قرآن آیت نامہ میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور پہلی 6 آیات ہم پڑھیں گے. کہ کس طرح سے خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا, اور پھر جو اس کا رزلٹ نکل کے آیا وہ خدا کے حضور میں اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے جی, آئیں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے. پیدائش کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات. جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں, تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں, اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر دیا. تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی, کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے, تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی. ان دنوں میں زمین پر جب بار تھے, اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تب ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی. یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی, اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا. ٹھیک ہے جی, اور اگلا حوالہ پڑھیں گے پہلا یوحنا نئے نامہ میں سے, پہلا یوحنا اور اس کا 3واں باب. غور سے سنیے گا, میں پوچھوں گا کچھ بھی, شول بھی ہے صحیح ہے, ہاں میں پوچھوں گا. 1 جان اس کا 3واں باب اور اس کی بھی ہم پڑھیں گے پہلی آیت سے لے کر آلموسٹ 6 آیت تک پڑھیں گے. دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے, اور ہم ہیں بھی. دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس سے بھی نہیں جانا. عزیزوں, ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں, اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے, کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے, اور شرع اور گناہ شرع کی مخالفت کی ہے. اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے, اور اس کی ذات میں گناہ نہیں. جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, اور جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی آمین آمین. آج ہم نے 2 حوالے پڑھے ہیں اور ہم کمپیریزن کریں گے. اور میں آپ سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب اس زمین پر انسان 2 تھے اور اب پتہ نہیں کتنے مر گئے اور کتنے ہیں اس پوری زمین میں, خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ انسان کی جو خیالات ہیں وہ برے. ٹھیک ہے, اور یہاں ہم نے پہلے حوالے میں پڑھا پیدائش کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 6 باب اور اس کی پہلی 6 آیات پڑھی. وہاں لکھا گیا ہے کہ خدا کے بیٹے, اور آج جو ہمارا عنوان ہے وہ عنوان بھی یہی ہے, خدا کے بیٹے بیٹیاں.
اور وہاں پر جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، جو ورڈ پرانے عہد نامہ میں خدا کے بیٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ان فالن اینجلز کے بارے میں کہا گیا جو آسمان سے پھینک دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے خدا کے حضور میں خدا کا انکار کیا، ٹھیک ہے، جس میں سب سے بڑا نام آتا ہے لوسیفر، ٹھیک ہے، اور کافی سارے لوگ اس بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ خدا جیسا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ جب چلتا تھا اس کے پروں میں سے بہت ہی خوبصورت آوازیں آتی، وہ ایسا زبردست خدا کا فرشتہ تھا، یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا رائٹ ہینڈ کہہ دو، خدا کا، ٹھیک ہے جی، اور وہ اور اس کے فرشتوں کو جب آسمان سے زمین پر پھینک دیا، ٹھیک ہے، کلام بیان کر رہا ہے کہ ان خدا کے بیٹوں نے جب انسان کی بیٹیوں کو دیکھا، آلریڈی یہ جو فالن فرشتے تھے، یہ جو آسمان سے گرائے گئے تھے، اس کے بارے میں تشریح دی جاتی ہے، ان فرشتوں نے انسانی کیا کہیں گے جسم لے لیے تھے، یہ انسانوں کی طرح رہتے تھے، لیکن یہ بہت خوبصورت، بہت قداور، بہت زوراور سور میں تھے، یہ بہت طاقتور تھے یہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر انسان کی بیٹیوں کو دیکھا، اور انسان کی بیٹیاں جو تھی یہ بہت خوبصورت تھی۔ اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک کنسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو خون آپ کی رگوں میں بہتا ہے، اور شاید اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ آپ کی رگوں میں جو خون بہتا ہے، یہ خون بھی بڑی ویلیو رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادی کی، ان کے پاس گئے تو ان کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے اور وہ بڑے سورما تھے، اور اگلی 5ویں آیت میں لکھا گیا ہے کہ خدا کو ان کے کام جو ہے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ملنے سے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت کیئرفلی اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ساتھی دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ان کے آپس میں ملاپ سے جو رزلٹ، جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے جی، کلام میں لکھا ہے کہ وہ بڑے سورما تھے، ٹھیک ہے جی، جو اولاد پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہی سم ٹائمز ہمیں دنیا کی باتیں، یار بڑا سونا ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑا قداور ہے، لیکن اس کی حرکتیں اچھی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اچھا ہے؟ جی مجھے بتائیں، وہ دنیاوی طور پہ بھی وہ شخص، وہ بیٹا یا بیٹی وہ اچھی نہیں ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق بھی وہ اچھی نہیں، اور جو ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم ایک بات کریں گے، ٹھیک ہے، پھر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جب شیطان جو ہے، آزمانے والا جو ہے، وہ ہوا کے پاس آیا ہے اور اس نے اس کے دل میں کیا ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ اس کے دل میں شک ڈالنا ہے کہ واقعی خدا نے تجھے منع کیا ہے کہ اگر تو اس پھل کو کھائے گی، کیونکہ ابلیس شروع دن سے ہی خدا اور انسان کے درمیان ایک دیوار پیدا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس بات کو دیکھ لیں، یسوع کلام میں کے مطابق آپ دیکھ لیں، پیدائش کتاب سے لے کر مکاشفہ تک اس بات کو دیکھ لیں کہ خدا جو ہے وہ قربانی کی بات کرتا ہے، لہو بہانے کی بات کرتا ہے۔ کیوں لہو بہایا جاتا تھا؟ جی بتائیں، پیوریفیکیشن کی، ٹھیک ہے، گناہوں کی معافی کا کفارہ دیا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی، جب مین اینڈ وومن، جب آدمی اور مرد شادی کرتا ہے اور وہ ملتے ہیں، اور جو ان کے بیبی بنتا ہے وہ سائنس کے بدولت وہ بھی بلڈ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ڈی این اے ہے آپ کا، اور مرد اور عورت دونوں کا، اور اس کے بلڈ کے ملاپ کے وسیلہ سے وہ بیبی جو ہے، وہ سیڈ جو ہے وہ گرو کیا گیا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو
اس بات کو دیکھ لیں کہ خدا کو آپ کے اندر بہنے والے خون کی بھی کتنی فکر ہے. اسی لیے تو اس نے کہا کہ یہ میرا خون، ٹھیک ہے جی، جو بہت سے گناہوں گاروں کے لیے بہایا جائے. ٹھیک ہے جی. اور ابلیس دیکھیں کہاں تک، کس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ آپ کے لہو کے اندر، آپ کی رگوں میں، آپ کے ڈی این اے میں، آپ کے گودے میں بہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گودے میں، آپ کے نہیں خدا کا کلام کہہ رہا کہ میرا کلام دو دھاری تلوار کی مانند ہے جو بند. ٹھیک ہے جی، آپ کے جوڑ میں سے، ٹھیک ہے، آپ کی یہ جو کونیاں ہیں، انگلیوں کی ہڈیاں ہیں، ان کے گودے میں سے بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کو آپ کے بند اور گودے کی ضرورت ہے، اس کو فکر ہے. ٹھیک ہے، ہمیں سیکھنا ہے، اس بات سمجھنا ہے. چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہم اکثر دیکھتے ہیں، جنریشنل کرسز کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جنریشن کرسز جو ہے، وہ جنریشن کی جو برائیاں ہیں وہ کیسے ٹریول کر رہی ہیں، وہ ایسے ٹریول کر رہی ہیں بہن جی، بھائی جی. ایک خدا سے دور لڑکا تھا، ٹھیک ہے، ایک خدا سے دور لڑکی تھی، انہوں نے دعا دی پڑھ کے شادی ہو گئی. ٹھیک ہے، منڈا شرابی، لڑکی بھی ویسی نارمل سی. اب ان کی اولاد جو ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ جنریشن ٹو جنریشن. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو ہم جنریشن کہتے ہیں، جنریشنل کرسز کہتے ہیں، جو بلڈ ٹو بلڈ چلتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا خدا اپنے بیٹے کی صورت میں آپ کے اور میرے درمیان آیا تاکہ ان جنریشنل کرسز کو بھی ختم کرے. آمین، ہاللویہ. اب ہم ابراہیم کی بات کرتے ہیں، اور میں آج صبح جب پڑھ رہا تھا دوبارہ سے غور کر رہا تھا ساری چیزوں پہ، میں کہہ رہا تھا یار وائے خدا نے جو ابراہیم سے کہا. یہاں لکھا ہے ابراہیم نے خدا کو کہتا ہے کہ اسماعیل ہی تیری نظر میں جیتا رہے اور تیری خدمت کرے، تجھے سرو. اور میں دیکھ رہا تھا بائبل میں، دیکھتا انسٹنٹلی 1 سیکنڈ خدا نے ضائع کیے ہوئے، خدا نے کہا نہیں بھائی جی نہیں. خدا نے کہا نہیں. وعدے کا فرزند کون ہے؟ جو تجھ سے اور کہاں سے ہوگا؟ سارا سے ہوگا. ہاللویہ. کیونکہ خدا کی نظر ابراہیم اور کس پہ تھی؟ ہاجرہ پہ نہیں سی. ٹھیک ہے، جو تم دونوں میں سے ہو وہی میری نظر میں وعدے کا فرزند ہوگا. ہاللویہ، آمین. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد وعدے کی فرزند ہو؟ آپ چاہتے ہیں آپ کی پوتے پوتیاں وعدے کی فرزند ہوں؟ چاہتے ہیں؟ یا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آنے والی بہو ہو یا آپ کے آنے والے داماد ہو وہ خدا سے دور ہو لیکن پیسے والے ہو؟ ٹھیک ہے، میری تو دعا ہی ہے کہ میری بہو بھی اور میری داماد بھی ایسے ہوں جو یسوع کے بیٹے اور بیٹی ہوں. صحیح، آمین. بس پڑھے لکھے ہو. پڑھے لکھے ہوں. ٹھیک ہے، خدا برکت آٹومیٹک دے دے. آمین، ہاللویہ. جب ہم خدا کے ساتھ ہیں نا تو خدا ہمارے لیے خود رستے بناتا ہے. میں ایک ہنسی کی بات ہے، ایک پکچر انہوں نے دکھائی ہے بچوں نے، اس کے نیچے لکھا ہوا تھا، ایک کارٹونی کریکٹر تھا، اس کا قد لمبا تھا، دوسرا کارٹون کریکٹر تھا، اس کا قد چھوٹا تھا. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ہائٹس ناٹ میچ بٹ وائبز آر میچ. اور یہ بچوں نے نا مجھے اور مونیکا کو کمپیئر کر دیا. کہتے ہیں بابا آپ کی اور ماما کی ہائٹ تو میچ نہیں کری بٹ وائبز میچ. آمین، آمین. اٹس ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے جی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ नाक पीनाए जैसा भी है, चुनिया खाने जो भी है, लेकिन दिल मैच करने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप लोगों का ब्लड है वो मैच होना चाहिए। हालेलुया। आपका भीतर मैच होना चाहिए, आपका इंटरनल जो आपके रगों में खून बहता है वो मैच होना चाहिए, क्योंकि जो आउटकम आए वो खुदा का फर्जंद। हालेलुया, आमीन। तो फिर खुदा ने इससे वादा किया और इसहाक की कहानी है द प्रॉमिस्ड, हालेलुया, द लाफ्टर, ठीक है। इसहाक की कहानी है लाफ्टर, लाफ, प्रॉमिस्ड, ठीक है। तो जरूरी है कि हमारी जो औलाद है, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे जो पोते पोतियां हैं वो वादे के फर्जंद हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस रसूल क्या बयान कर रहा है? पौलुस रसूल बयान कर रहा है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। फिर अगली बात कर रहा है और हम हैं भी, ठीक है। कैसे हैं? कैसे हैं जी? क्या? उसके लहू से यीशु के खरीदे। लहू से। क्योंकि हमने कई बार इस बात को सीखा है, जो कोई मसीह में है वो नई मखलूक, ठीक है जी। जब हम उसमें नए होते हैं और हम उसके क्या कहलाए हैं? फर्जंद हैं। आमीन। तो फिर उसने अपना लहू जो हमारे लिए बहाया है, जो हमें अपनी क्या कहते हैं संडे के पहले हफ्ते में उस शीरे को पीते हैं, वो अपने इंटरनल जो हमारा लहू हमारी रगों में हमारा में बहता है जो लहू, वो उसके डीएनए के साथ क्या हो जाए? मैच हो जाए। जब उसके डीएनए के साथ हम मैच हो गए हैं तो हमारा रिजल्ट फिर कैसा आएगा? हालेलुया। आउटकम कैसा आएगा? आमीन, ठीक है जी। कलाम में लिखा है कि खारे पानी के चश्मे में से मीठा पानी नहीं निकल सकता, ठीक है। अगर आपने आम लगाया है तो क्या उसमें से अखरोट निकलेंगे? है मरियम, ठीक है। अगर आपने आम का बीज बोया है तो तुसी ये उससे आप ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि इसमें जो अखरोट निकलेंगे तो यहाँ इधर गुलाब के फूल लगेंगे, हैं जी, उसमें से आम ही निकलेंगे। अगर आपका सीड वो गुनाह का सीड हो तो समझे कि वो फ्रूट भी अच्छा नहीं है, ठीक है। दाऊद ऐसे नहीं कहता कि मुझे मेरी माँ ने गुनाह में पैदा किया, ठीक है। और मैं जब पढ़ रहा था और मैं कह रहा था कि देखो यार कैसी खुदा की कुदरत है, कैसा खुदा का एक प्लान है कि खुदा, देखिए मैं आप मोनिका के हर तक मैं कहता देखो यार खुदा ने जब देखा है पैदाइश की किताब के अंदर, ठीक है, कि आदम के खुदा के बेटों ने या फरिश्तों ने आदम की बेटियों से शादी किया और जो उनका आउटकम निकला है वो बड़े जबरदस्त सूरमा निकले हैं, ठीक है। लेकिन उनकी हरकतें नहीं सही चंगी हैं, ठीक है। उनकी हरकतें ऐसी हरकतें खराब थी कि खुदा, हमने पढ़ा है छठी आयत के अंदर पहले बाब की छठे बाब की छठी आयत में पढ़ा है कि वहां खुदा कह रहा है कि खुदा अपने दिल में इंसान को बनाने से मलाऊन हुआ है, घबराया, परेशान हुआ है, और फिर खुदा कह रहा है कि हुन अब मैं इंसान को इस जमीन से मिटा डालूंगा, कोई जानवर कोई परिंदा नहीं बचेगा। ऐसा ज्यादा खुदा मलाऊन हो, और खुदा इस बात को समझ गया, जान गया, ठीक है। और फिर खुदा आगे चल के जब खुदा की नजर इब्राहिम पर पड़ी, जो खुदा की नजर में चलता रहा है बड़ी दयानतदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ, तो फिर देखिए खुदा को उसके आने वाली औलाद की भी फिक्र है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है कि ये मेरे फर्ज हैं, आमीन। हम उसके बेटे बेटे हैं, हम उससे बिलोंग करते हैं। जब हम उससे बिलोंग करते हैं तो फिर वो हमारी हर एक बात की फिक्र करता है, ठीक है जी, आमीन। हमारे वाइफ्स की, हमारे हस्बैंड्स की, हमारी औलाद की, हमारे पैसे की, हमारे रोटी की, हमारी जॉब्स की,
ہماری آنے والی اولاد کی وہ ہر ایک چیز کی کیئر کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو درخت اچھا ہے وہ بھی اچھا پھل لاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کلام کیا کہتا ہے وہ کہاں پھینکا جاتا ہے؟ آگ میں پھینکا جاتا ہے، وہ جلانے کے کام آتا ہے، وہ جلانے کے کام آتا ہے، اسے آگ میں پھینکا جاتا ہے، اور جو پھل لاتا ہے اسے کہتے ہوئے لگا رہنے دو، ہے نا، اس کی اور ٹیک کیئر کرو، اس کی اور اچھے سے اس کو کیمیکل دو، اس کو کھاد ڈالو، اس کی نشر و نما کرو، ٹھیک ہے، تاکہ اگلا سال یہ اور زیادہ اچھا پھل دے۔ آمین۔ آئے ہم ذرا آگے چلتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے موازنہ کرنا ہے خدا کے بیٹوں میں، خدا کی بیٹیوں میں، یا شیطان کے بیٹوں میں یا شیطان کی بیٹی میں، ٹھیک ہے جی، ڈفرنس ہمیں آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پرکھنا کیسے، ہمیں جانچنا کیسے، ہمیں دیکھنا کیسے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ آئے ہم دیکھیں گے پولس رسول کیا کہہ رہا ہے۔ پولس رسول کا خط غلطیوں کے نام اور اس کا 5واں باب، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی، میں شروع کرتا ہوں۔ 5واں باب اور اس کی 19 اور 21 میں آج سب سے پہلے پڑھیں گے کہ جو شیطان کے بیٹے بیٹی ہیں، ٹھیک ہے جی، 19واں باب، 19واں باب اور اس کی 21ویں آیت تک ہم پڑھیں گے زور سے۔ وہ کیا خدا کا کلام کہہ رہا ہے، پولس رسول منسی کیا کہہ رہا ہے؟ پولس رسول کا خط غلاطیوں کے نام 5واں باب 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اب جسم کے کام تو ظاہری ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں۔ وارث، ٹھیک ہے، وارث مطلب بیٹے، فرزند، ٹھیک ہے، حقدار، ٹھیک ہے، میری پراپرٹی کے حقدار، صحیح ہے، صحیح ہے، میرے بینک بیلنس کے حقدار کون ہیں؟ نیکسٹ ٹو کن، لکھتے ہیں نا فارم، نیکسٹ ٹو کن، آپ کے بعد کون ہوگا، ٹھیک ہے، جو آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے وڈرا کرے گا، ہم اپنے وائف کا نام لکھواتے ہیں یا اپنے بچے کا نام لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ٹو کن۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ وہ میری بادشاہی کا وارث نہیں ہوگا، دیٹ مینس کہ وہ میرے گھر کا مختار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہ اس برکت کا مختار نہیں ہوگا جو میں برکت دینا چاہتا ہوں، صحیح، وہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ میری بیٹی نہیں ہے، صحیح، جو یہ ساری باتیں کرتا ہے، جس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ کس سے بلونگ کرتا ہے؟ وہ اپنے باپ جو اس دنیا کا ہے، ابلیس، جو جھوٹا ہے، جو گناہگار ہے، جس کے دل میں شروع ہی سے تفرقہ ہے، وہ اس سے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ آگے چلیں، اب جو خدا کے بیٹے ہیں، مگر روح کا پھل محبت، جی، خوشی، اب یہاں پر ایک منٹ، پھل، آؤٹ کم کی بات کریں۔ اب جو خدا کے بیٹے ہیں، یا جو خدا کی بیٹیاں ہیں، یا جو خدا کے لوگ ہیں، یا یہ جو اس کے گھرانے کا حصہ ہیں، ان کے فروٹس، ان کا آؤٹ کم، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے بیہیویئر، ان کا چال چلن پولس رسول بتا رہا ہے کہ کیسا ہوگا۔ جی پڑھیں۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم
बेजा फखर करके न एक दूसरे को चढ़ाएं, न एक दूसरे से जलें। जी, समझ आई बात की? ठीक है जी। जो खुदा के लोग हैं उनके अंदर खुशी है, शादमानी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, मेहरबानी है, मोहब्बत। लेकिन जो खुदा के लोग नहीं हैं उनके अंदर नापाकी है, शहवत परस्ती है, बुत परस्ती है, जादूगिरी है, दावतें हैं, झगड़ा है, हसद है। ठीक है, और खुदा का कलाम में बयान कर रहा है, पौलुस रसूल कह रहा है कि भाई जी, बहन जी, जो मोहब्बत है, जो खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, परहेजगारी है, इसकी कोई भी शरीयत मुखालफत नहीं करती। चाहे आप हिंदुइज्म में चले जाएं, बुद्धिज्म में चले जाएं, सिखिज्म में चले जाएं, अपने पड़ोसियों में चले जाएं, वो भी आपको कहेंगे भाई जी सब्र रखें, है ना, अल्लाह पे भरोसा रखें, इत्मीनान रखें, तसल्ली करें, सब्र करें, खुश रहें, हैं? डॉक्टर कहेंगे बहन जी खुश रहा करें। तो कोई शरीयत, कोई मेडिकल भी इन बातों के मुखालिफ है। ठीक है जी। लेकिन दूसरी शरीयतें भी ये बात को कहती हैं कि भाई जी जादूगिरी अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, चाहे आप इस्लाम में चले जाएं, सिखिज्म में चले जाएं, ठीक है, वो भी कहेंगे कि नाच रंग जो है वो अच्छा नहीं है। सही समझ आ रही बात? तो हम खुदा के बेटे बेटे, उसने हमारी खातिर अपनी जान दी। आमीन। जब वो आपके लिए और मेरे लिए ज़मीन पर आया है ना, तो देखिए खुदा के कलाम में लिखा है कि वो किसी मर्द या औरत के मिलाप के वसीला से नहीं आया। कलाम में लिखा है कि खुदा की नजर में वो औरत जो थी वो मुबारक ठहरी है। हालेलुया। फरिश्ते ने आके उसे क्या पैगाम दिया है कि तू औरतों में से क्या ठहरी है? मुबारक ठहरी, और तू खुदा को जन्म देगी। आमीन। हालेलुया। और ये खुदा की मर्जी थी, ये खुदा का प्लान था, ये खुदा का विजन कह लें या खुदा का मकसद कह लें, जो पैदाइश की किताब में से शुरू हुआ है और मलाकी पे आकर उसका सबर ये खत्म नहीं हुआ। और फिर नए अहदनामा में जब यीशु मसीह आया है तो वहां उसने कहा है कि अब जो है वो तारीकी में क्या होगा? नूर चमकेगा। हालेलुया। अब जो है मेरे लोगों के लिए अबदी खलासी, ना कि जिस्मानी खलासी, बल्कि उनके रगों में बहने वाला लहू, उनके रगों में बहने वाले व्हाइट सेल्स, ब्लड सेल्स, जो सेल्स हैं उनके अंदर, उन सबों की क्या होगा? कफारा होगा। हालेलुया। आमीन। और फिर जब उनका आउटकम आएगा, जब उन बेटों का, उन बेटियों का जो रिजल्ट आएगा, उनकी औलाद होगी, वो भी मुझसे बिलोंग करेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसा बड़ा काम किया उसने। आमीन। चाहे हमारे ब्लड का कोई भी ग्रुप हो, यीशु मसीह के ब्लड का ग्रुप हमारे ब्लड ग्रुप से मैच होता है। आमीन। वो ऐसा रियल ब्लड ग्रुप जो हमारी रगों में बहता है। हालेलुया। जो हमारे रोम में से होके गुजरता है। तो फिर क्यों ना उसके बेटे और उसकी बेटियों को उसके साथ लिपटे रहने की जरूरत है? क्यों ना हमें उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है? आइए हम देखेंगे क्या खुदा का कलाम क्या है। पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 10वीं आयत में क्या क्या है कि जो गुनाहगार, जो उसको नहीं मानते या उसको नहीं जानते, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। जी बस, अगर हम अपने आप को कहें कि हम बेगुनाह हैं या हम तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, तो हम अपने आप को ही क्या दे रहे हैं? फरेब। और फिर अगर हम जब उसके बेटे बेटी हैं
اور اگر ہم انسان ہوتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی خدا کا فضل ہمارے لیے، اور خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے، اور یوحنا ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک مددگار خدا نے ہمارے لیے بھیجا، ایک ایسا انوسنٹ جو گناہ سے ناواقف تھا، جس نے کبھی گناہ کو دیکھا نہ تھا، آمین، جو آپ کے لیے کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا۔ وہ بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح راست باز is always available for us۔ ہاللیلویہ۔ اور آئیے حوالہ دیکھیں گے، پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات، اور پھر اس کے بعد ہم خدا ان کے کلام کو یہاں پر اینڈ کریں گے۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جس یوحنا یہ بتا رہا ہے کہ اے بچوں، اے میرے بچوں، کیوں ہم بچے کہہ رہے ہیں؟ وہ کیوں بچے کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ اگلی آیت میں جو تیسرا باب ہم نے پڑھا ہے، وہاں کہہ رہا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور ہیں بھی، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی پچھلی بات کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ فرزند کہہ رہا ہے، اور جب وہ خدا کا خود فرزند ہے تو اور آپ کو اور مجھے بھی خدا کے بچے ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے ایک مددگار موجود ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح راست باز۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر جب ہم اس میں ہیں اور ہم نے اسے جان لیا، اس کے حکموں کو پہچان لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جان گئے۔ جب ہم اس کو جان گئے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہمارا فل آنر اس کو ہے، آمین، ہمارا پورا بھروسہ اس پہ ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم جب تک جانیں گے نہیں اس وقت ہم ایک دوسرے کی شادی نہیں کریں گے، انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل کا جو دور ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہم جان لیتے ہیں تو تبھی ایک دوسرے کو ساری چیزیں ہم اپنی سونپتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی طرح سے خدا کا کلام بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ہم اس کو جان گئے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہماری باڈی، ہمارا روح، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایوری تھنگ belongs to him۔ آمین۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ اب میں نہ رہا، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں۔ Praise God, hallelujah۔ اب میں نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جب مسیح ہم میں زندہ ہے تو ہم اس کے، اس نے کہا ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے باپ کو کرتے دیکھا ہے وہ بھی میں کرتا ہوں۔ اور جب ہم مسیح میں، دیٹ مینس کہ جو ہمارا باپ کرتا ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ جو اتھارٹی، جو اختیار باپ کے پاس ہے وہ اس کے بیٹوں کے پاس، وہ اس کی بیٹیوں کے پاس ہے، کہ باپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آسمانوں کو کھول سکتا ہے۔ باپ کے پاس اس بات کا اختیار ہے، یہ اتھارٹی ہے کہ وہ خشک چٹانوں سے پانی پلا سکتا ہے۔ تو اس کے بیٹے بیٹیوں کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے لیے
اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک نیا کام خدا کے حضور سے لے سکے، ایک نئی برکت لینے والے بن سکے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے لڑ جانے والے ہوں کہ ہم میں اب مسیح ہے۔ جب ہم میں مسیح ہے، جب ہم اس کے بیٹے بیٹی ہیں، تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں گرا نہیں سکتا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اے باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری اور تیری تعریف کرتا ہوں، تیرے سارے فضل کے لیے، تیری بزرگی جلال کے لیے، تیرے آ جانے کے لیے، تیرے کلام کے لیے، تیری میٹھی اور عمیق باتوں کے لیے۔ اے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے باپ آسمانی، یسوع مسیح کے نام سے خدا آج شام تو نے پرستش کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشی ہے۔ اے باپ خدا، کلام کے وسیلہ سے برکت بخشی ہے، تم سے بولنا ہے، تم سے کلام کیا۔ اے باپ، تو اس طرح ہم سے بولتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تو بولتا رہے۔ اے باپ، ہم تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں خدا، جب تو نہیں بولے گا خدا تو ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہوگا، ہم ایک نئی برکت نہیں دیکھ سکتے۔ اے خدا، ہم تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں خدا، اے باپ، تیرا کان ہم پر جھکا رہے، تیرا ہاتھ ہم پر بڑا رہے خدا، ہم تجھ میں سرفراز ہوتے چلے جائیں۔ نہ صرف ہم خدا، ہمارا گھرانہ خدا، ہمارے ارد گرد کا ماحول خدا، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں خدا، ہماری آنے والی نسلیں، ہماری پشت در پشت خدا، تیرا کلام جو ہے خدا ہمارے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب آپ یسوع مسیح کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اب آپ تیری تعریف کرتے ہیں۔ اب آپ اس آئندہ آنے والے ہفتے میں خدا ہمیں چھونا خدا، ہمیں برکت دینا خدا، ہمیں زور دینا خدا، شیطان کسی طور سے ہمیں خدا گرانے نہ پائے خدا، کمزور نہ کرنے پائے خدا، کسی طور سے خدا ابلیس ہمارے اگینسٹ کھڑا نہ ہو خدا، کسی طور سے خدا اے خدا تنگی نہ آئے خدا، کسی طور سے خدا ہمارے اے خدا گھرانوں میں خدا کوئی پریشانی نہ آئے خدا، کیونکہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں خدا، ہم دم نہیں بلکہ ہم سر ہیں خدا۔ تو نے ہمیں فرزند بلایا ہے، تو نے ہمیں ہمارے نام لے کر بلایا ہے باپ۔ تو خداوند، ہم ابھی سے خداوند کا اس ہفتے کے لیے اپنے خلاف اٹھنے والی شیطانی منصوبوں کو ڈانٹتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں خداوند، ساری تاثیروں کو یسوع مسیح کے نام سے اپنے گھرانوں سے دور کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں سے، ہمارے شہر میں سے، ہمارے علاقہ میں سے، یسوع مسیح کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، سب کچھ مانگ کر پاتے ہیں تیری قدوس اور زندہ جلال۔ آمین۔ خدا ہم نے سکھایا ہمارے باپ مجھے سواس میں کرنا ہوا کرنا جائے سوا شہید آئے دن نور سے سیاسی سمان کو ملتی ہے، زمین پر بھی روح ہمارے روز کو آج ملے، جس طرح اپنے